بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. خبریں بڑی تیز اور کراری ہیں، بلکہ جس طرح پاکستان کے تڑکے والے کھانے ہوتے ہیں اس طرح کی ہیں، لیکن کھانے بڑے سنجیدہ بنانے پڑتے ہیں اور گفتگو بڑی سنجیدہ ہے. اس میں کافی باتیں تو ایسی ہیں شاید وہ کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ ہر کوئی کر رہا ہے اس لیے ان کو مد نظر رکھتے ہی ان کے حوالے سے ہم کریں گے. سب سے پہلے کل سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور کیونکہ کافی جگہ پر نام لیا ہے تو عاصم منیر صاحب جو ہیں، جنرل عاصم منیر، آپ کو یاد ہوگا، ویسے میں نے کافی دن پہلے کہا تھا لائی بے قدرہ نال یاری تے ٹوٹ گئی، تھڑک کر کے منیر صاحب اور منیر نیاز صاحب، لیکن کچھ اندازہ تھا، لیکن وہ کیونکہ 2-3 دن پہلے ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ کہا گیا کہ جی ان کو پہلے وائس چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے 4 اسٹار جنرل بنا کر، تو اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی جب ریٹائر ہوں گے قمر جاوید باجوہ صاحب تو وہ چیف آف آرمی سٹاف بن جائیں گے. اور دوسرے کیونکہ موسٹ سینئر ہیں اس طرح سحر شمشاد مرزا صاحب، تو وہ ان کو چیف آف سٹاف جو ہے وہ بنا دیا جائے، جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیا جائے. تو اس طرح کی باتیں کل سے اڑ رہی ہیں اور کافی دوستوں نے اس پہ ویلاگ بھی کیے، جس طرح اسد طور ہے اور کافی دوست ہیں، اور سید اعزاز صاحب یا اعتجاز یا اعزاز نام چلے انہوں نے کہا. لیکن اس طرح پھر نذیر انیک ناجی صاحب جو لندن سے انگلینڈ سے کرتے ہیں، وہ جھیل کے پاس آگے پیچھے کیمرہ رکھ کر چلے، وہ بھی اچھی بات ہے. تو انہوں نے بھی کچھ کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ باقی سب ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس طرح بھی ٹھیک نہیں ہے کہ پہلے وائس چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے تو چیف آف آرمی سٹاف بن جائیں گے، تو یہ مارشل لا کے دوروں میں ہوتا ہے. اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اسی طرح آپ نے پرسوں دیکھا کہ ایک بات آئی کہ صدر الوی عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کی آپس میں ملاقاتیں ہوئے ہیں. پھر یہ بھی کہہ دیا کہ بیان آ گیا اس طرح عارف علوی صاحب کا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے ہیں. تو اس طرح کی بے شمار خبریں ہیں. لیکن اس طرح پھر دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے، وہ لانگ مارچ تو نہیں بلکہ فرلانگ مارچ ہے، بلکہ جلسے ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ ہے. تو آج وہ سیدھا جاتا جاتا منڈی بہاؤالدین آیا، تو میں تھوڑا سا دور تھا، نزدیک بھی پہنچا، اس کو دیکھا تو لوگوں سے زیادہ وہاں پہ پولیس والے کافی ضلعوں سے آئے ہوئے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری کافی پولیس والوں سے گفتگو بھی ہو رہی تھی، تو ہم وہاں پر بھی دیکھ رہے تھے. تو وہ نہ ہونے کے برابر آپ دیکھیں نا، 2-3 MPA ہیں، MNA ہے، پھر دوسرے ڈسٹرکٹ بھی ہیں، شاہ محمود قریشی آ رہا ہے، تو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے بھی اپنے معاملات ہیں. بلکہ 2 MPA جو ہیں ان سے کل میری پرسوں ملاقاتیں بھی ہوئی تھی. تو سب سے دیکھا جائے یا جس طرح لانگ مارچ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. یہ تو یہاں پہ ہمارے یہاں جب جلسے ہوتے ہیں تو ایک MPA یا MNA بھی جب شہر کا جلسہ ہوتا ہے تو جو پارٹی اچھی پوزیشن میں ہے وہ اتنا بڑا جلسہ کر دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دن بدن خان صاحب کا جو لانگ مارچ یا چیف مارچ سنگڑتا جا رہا ہے. آگے وہ بڑھ رہے ہیں، اب بالکل نزدیک آ گیا ہے جہلم کا پل. تو میں وہی کہتا تھا کہ نہ جانے یہ جہلم کا پل کب کراس کریں گے. لیکن ظاہری بات ہے لانگ مارچ الیکشن کے لیے تو ہے نہیں. اچھا، اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا 1-2 دن پہلے انٹرویو آیا تھا، اس پہ کافی یعنی عمران خان صاحب نے ایک بڑا سا یو ٹرن لیا. عمران خان صاحب ہمیشہ مشہور ہیں یو ٹرن لینے میں، تو وہ امریکہ کی سازش والی بات پہ چھوڑے، یہ کرے، اور اب وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا بلکہ ویسا کہا تھا. تو پھر یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ نئی بات تو پرانی ہے کہ جی میں تو پہلے ہی کہتا تھا امریکہ سے دوستی ہونی چاہیے، غلامی نہیں. بھائی کوئی بھی نہیں چاہتا، کون کہتا ہے جی ہم کسی کے غلام ہوں؟ لیکن آپ پھر وہ $25,000 کی وہ لابنگ والی چیزوں سے کیا کر رہے ہیں، جو مطلب وہ 3 امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے. اب آپ کی دال گل نہیں رہی تو آپ دوسری طرف آ رہے ہیں کہ اب اس بیانیے کو چھوڑیں. پہلے وہ 35 پینچر والی بات تھی، نجم سیٹھی والی، آپ کو یاد ہوگا. بعد میں انہوں نے کہا سیاسی بیان ہے، تو آپ نے ایک جھوٹ بولا. عدالت اس پہ فیصلہ دے چکی ہے، ادارے اس پہ کہہ چکے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں. عام لوگوں کی سمجھ آئے نہ آئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ پھر جائے. لانگ مارچ کر کے دیکھ لیے، پہلا بھی دوسرا بھی، اتنے زیادہ جلسے کیے اور نہ جانے کتنے پروگرام ملک کے رک گئے. چلیں جلسے جلوس اور احتجاجی سیاست اپوزیشن کا کیا، اس سے تو میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن امریکہ کا بیانیہ لیکن چھوٹی موٹی چیز. میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہو کچھ بھی تو اس سے زیادہ سخت الفاظ بولے جاتے ہیں امبیسیوں میں بلا کر ان کے جو امبیسڈر ہوتے ہیں. تو یہ چلتی رہتی ہیں چیزیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باقی چھوٹی موٹی انوالومنٹ جو طاقتور ملک ہیں ان کی بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ سارا معاملہ دیکھیں، ہم اس سے اٹیچ تھے. 1 سال پہلے اسی اسمبلی سے عمران خان صاحب کی جماعت کو ہرا کر یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بنتے ہیں، اور پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ جناب آئیں اور نون لیگ کو
ہمیں آپ جب کہیں تب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لا کر کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہوئے. اور پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی وزیر اعظم ٹھیک، جائز، اوریجنل، جمہوری، آئینی، قانونی طریقے سے نکلا ہے تو وہ عمران خان ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن وہ ایک جھوٹ بولا اور کسی حد تک عوام جو ہے وہ ساتھ لگی، لیکن اس سے زیادہ عوام بھی تو ہے، باقی بھی ہے یہ. اچھا پھر یہ جو بیانیہ ہوتا ہے نا، یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ یو ٹرن لیتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اب عمران خان کو اس وجہ سے یا کچھ اور بھی وجہ تھی، پھر ان کو ساتھ، کیونکہ ہم نے تو خیر نہیں کہا دیکھیں مذمت کی، کسی کو بھی گولی لگ سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ہم حادثے کے یا احتجاج میں پرتشدد احتجاج کے یا املاک کو اور چیزوں کو نقصان پہنچانے کے تو پہلے خلاف ہے. پورا من احتجاج ہر کس کا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے ان کو جو گولیاں لگی تھی تو وہ آج انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے کچھ دکھایا. تو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بھی ضرورت اسی وجہ سے پیش آئی کہ ان کی جماعت کے لوگ اور کافی لوگ اندر خانے، بلکہ اندر خانے کیا باہر خانے، اب وہ لوگ تو باتیں کر رہے تھے، ہم بے شک نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں، ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ ان کے طریقے سے اشاروں سے آگے پیچھے کہ ان کے پاس کچھ اور ویڈیو بھی ہیں. یعنی معذرت، یہ جو ویڈیو کا کھیل ہے، یہ جو آڈیو کا کھیل ہے، یہ جو بلیک میلنگ ہے، یہ ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف جاری ہے. اور آخر پر گھوم پھر کر بات وہیں جا رہی ہے، کیونکہ اب تو واضح ہو گیا. دیکھیں جی 28 اکتوبر سے لانگ مارچ چلتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن میں چلے 4 کر لیں، اب اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، راول پنڈی پہنچ جاتے ہیں. پھر وہ 3 نومبر کا چلے واقعہ ہو گیا، چند دن وہ گزرے، لیکن اس کے بعد ادھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو رہا. مقصد یہ کہ لانگ مارچ تو ہے نہیں، یہ فرلانگ مارچ ہے، یہ چیف مارچ ہے. تو وہ چل رہا ہے، پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کو کافی چیزوں سے جواب مل چکے ہیں. اور اب عمران خان صاحب سمجھوتے کی کوششیں کر رہے ہیں اور سیف کر رہے ہیں، بس تھوڑی بہت وہ. اور وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ، اب دیکھنا یہ کہ خان صاحب اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو، جو ان کو ماننے والے ہیں، ان کو یہ جو یو ٹرن سے یا ان چیزوں سے کچھ لوگ متنفر ہوں گے، یا ان کے سامنے وہ کیا بہانہ رکھ سکتے ہیں، سیدھا سادہ جی بہانہ، مطلب کوئی ڈرامہ، کہ اپنے لوگ مطمئن لیں، ان کے لیے وہ کوئی فلم، ڈرامہ، اسکرپٹ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. تیار کیا کر رہے ہیں؟ منظور کرا، تیاری کے لیے ان کے پاس کافی پڑے ہیں، تو وہ منظوری کے لیے بھیج رہے ہیں کہ کچھ میرا بھی رہ جائے. اب تک کی تو یہ باتیں ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں تک ان کو الیکشن کی بات ہے اس کا بھی جواب ملا ہوا ہے. باقی مشاورت اور یہ چیزیں آگے پیچھے یہ سب چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. لیکن خان صاحب کا امریکہ کے ساتھ یہ بیانیہ پر ایک بڑا یو ٹرن ہے. دوسرا دیکھتے ہیں جی عاصم منیر صاحب اور شمشاد مرزا صاحب. اب تو ہفتوں کی بات ہے، مہینوں کی تو نہیں ہے، آدھا مہینے سے بھی اب کم ٹائم ہے، لیکن 18 تاریخ کے بعد مجھے لگتا ہے، ہم تو پہلے بھی کچھ دیتے رہے جس طرح پتہ چلتا رہا، لیکن وہاں ادارے میں اور کچھ لوگوں میں یہ تھا کہ ہم کہیں کہ کمزوری نہیں دکھائیں گے، تو اس وجہ سے ہر چیز بر وقت ہوگی. اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ بڑے وہ سوچ سمجھ کر کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں تک کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو، ایسا نام ہو، ان 6 ناموں میں یا 5 میں زیادہ تر، کہ جو بالکل غیر سیاسی ہوں. کیونکہ عمران خان کا بات تو یہی سامنے آ رہی ہے کہ کوئی بھی آئے گا اس کو متنازعہ بنا دیں گے، اس کو متنازعہ کر دیں گے. تو عمران خان صاحب کو بھی ویسے اب اس چیز کا احساس دلا دیا گیا، چاہے جس طریقے سے بھی دلایا ہے، کبھی وہ بھی ہم آپ کو وقت آیا تو بتا دیں گے، ورنہ نہ بھی بتائیں تو کیا اس ملک میں فرق پڑتا ہے. لیکن پتہ ہے کسی حد کہ امریکہ کے ساتھ بیانیے سے اور اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کی مخالفت سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور یہ بات ان کے بھی حلق میں اب اتر چکی ہے، ان کو بھی کچھ سمجھ لگ چکی ہے، عمران خان صاحب کو بھی. تو اس وجہ سے اب وہ آہستہ آہستہ معاملات کو، مطلب ایک طرف یہ کچھ پریشر رکھ رہے ہیں، اور جتنی ان کو توقع تھی اس طرح لوگ جو ہیں وہ نہیں آئے ہیں، اور لوگ نہیں آئے تو اتنا پریشر وہ نہیں ڈال سکے. اب جتنا ڈالا ہے اس کے مطابق ہی بارگیننگ ہوگی، سودا ہوگا، کوئی مانے گا نہیں مانے گا، یہ دیکھتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ.